اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ. ہنالک یہ بالکل اس طرح سے دیر اینڈ ڈن. جب یہ مشاہدہ ہوا حضرت زکریا کو تو انہوں نے بھی ایک دعا کی اپنے پروردگار سے. ہنالک دعا زکریا ربہ رب قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ مجھے بھی بڑی کوئی پاکیزہ اولاد عطا کر دے. بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ضعیفہ تھی اور ساری عمر بانجھ رہی تھی، لاولد تھے. یہ ساری تفصیل پھر سورہ مریم کے اندر مزید کھل کر آئے گی، اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں. جب کہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمان گئے تھے تو وہاں جا کر سورہ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پڑھ کر سنائی تھی. اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورہ مریم میں بھی ملیں گے. ساری عمر بوڑھے رہے اور بے اولاد رہے، لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش، چنگاری وہ بھڑک اٹھی. اے اللہ اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے تو تیری قدرت ہے مجھے بھی ذریۃ طیبہ پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے. فنادت الملائکۃ، تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا، ندا کی. وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں، ان کا بھی حجرہ تھا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے زکریا یحییٰ کی. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ. کلمۃ منہ، یہ بعد میں باتیں آئیں گی. وسیداً، اور سردار ہوگا. وحصوراً، اور تجرد کی زندگی گزارے گا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا صالحین میں سے. یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری مدح کا لفظ جو حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے وہ نبی ہے. نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، ابھی خود دعا کر رہے تھے لیکن غالباً اس کی بڑی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے، ری ایشورنس. کہا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا؟ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں. وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی جو ہے بانجھ رہی ہے. قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے اسی طرح، یا فرشتوں نے جواب دیا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے اسباب کی احتیاج نہیں ہے. اسباب اس کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے اور واقعی یہ کلام جو میں سن رہا ہوں تیری طرف سے ہے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا کہ اب نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ اب 3 دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے. یعنی قوت گویائی سلب ہو گئی ان کی، اب وہ بول نہیں سکتے تھے 3 دن تک. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی.